ملک پاکستان کے شمال مغرب میں واقع اس خطے میں پٹھان، پختون یا پھر افغان کے نام سے پہچانے جانے والے یہ لوگ آخر کون ہیں؟ کیا ان کا آبائی وطن یہی تھا؟ اس زمین پر انسانوں کے ساتھ ساتھ بسنے والی ایک اور مخلوق جنات کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ بنی اسرائیل جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا، ان کے ساتھ افغانوں کا کیا رشتہ ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ کا سفر۔ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع اس علاقے میں رہنے والے یہ پٹھان کبھی یورپ کے میڈیٹرینین سی کے کنارے رہا کرتے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مسلسل ظلم و جبر کی وجہ سے یہ افغان وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اسی دوران اپنے ساتھ یہ کچھ چیزیں بھی لے آئے، جیسے کہ اپنے قبیلے کا نام افغان، اور اسی نام کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کا نام افغانستان رکھا۔ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اور ان افغانوں کا تعلق بھی انہی کے قبیلے میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا نے ایک صلاحیت دی تھی کہ وہ جنات سے گفتگو کرتے تھے اور انہیں جنات کی زبان بھی آتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے افغان کی اس زبان میں دلچسپی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ وہ انہیں بھی یہ زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی درخواست پر انہیں جنات کی زبان سکھائی، اور ایسا ممکن ہے کہ یہ وہی زبان ہو جو افغان آج بھی بولتے ہیں، یعنی کہ پشتو۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہر زبان کی طرح پشتو بھی اپنی خالص حالت میں نہیں رہی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ خالص اور قدیم پشتو وہی زبان ہو جو جنات بولا کرتے ہیں۔ اب اگر بات قومیت کی ہو تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پٹھان یا افغان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل میں سے ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو قرآن میں اگر کسی قوم کو بار بار راہ راست پر آنے کی تلقین کی گئی ہے تو وہ بنی اسرائیل کو ہی کی گئی ہے، مگر بنی اسرائیل میں سے چند ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور انہی چند لوگوں میں سے افغانوں کا بھی تعلق ہے۔ تاریخ کے مطابق افغانوں کے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو پٹھان آپ کو ہمیشہ مسلمان ہی ملیں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہاد کی تعریف کی اور انہیں سخت جان کہا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا نام افغان سے پٹھان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ آج بھی ہم اگر افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں جائیں تو وہاں ان کے ثقافتی اور روایتی نظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نظام کو پختون ولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پختونوں کے جتنے بھی قبائل ہوں ان میں یوں تو اسلامی شرعی نظام ہے، مگر پختون ولی نظام کو آج بھی ان لوگوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس نظام کے مطابق خون کا بدلہ خون اور بدکاری کے معمولی شک کی بنا پر بھی کسی بھی انسان کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس سخت نظام زندگی کے پیچھے قدیم موسوی شریعت ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرعی نظام اسلامی نظام سے قدرے سخت تھا، اور آج بھی اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو موسوی شریعت میں بہت ساری ایسی سختیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ محمدی شریعت میں نہیں ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ پختون ولی میں پائے جانے والے اصول کھوئی ہوئی موسوی شریعت کی وجہ سے ہوں۔ ایک اور حیران کن اتفاق یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اگر کسی سے انجانے میں کوئی قتل ہو جائے، یعنی وہ کسی کو مارنا نہ چاہتا ہو مگر حادثاتی طور پر اس سے کسی انسان کا قتل ہو جائے تو اسے اس علاقے سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کی پناہ کے لیے ایک شہر چنا جاتا تھا، اور اس شہر کے شہریوں سے یہ تلقین کی جاتی تھی کہ پناہ گزینوں کے ساتھ رویہ بہتر سے بہتر رکھا جائے۔ ذرا سوچئے، آج کے دور میں اگر ایسا ہو تو پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں ہی قانونی طور پر مجرم قرار دیے جائیں گے، مگر پختونوں میں آج بھی یہ روایات قائم ہیں۔ پناہ گزینوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے اور انہیں مہمان سمجھا جاتا ہے، اور یہ سب پختون روایات کا حصہ ہے۔ پختون ولی نظام کے مطابق عورت کا چہرہ ڈھکا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ایک جالی نما پردہ ہوتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں بھی کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔
اسی لیے افغانستان کے کچھ علاقوں میں عورت کو مرد صرف کنویں میں پانی بھرتے ہوئے ہی دیکھ سکتے ہیں، جب عورتوں نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں بھی ڈھانپا ہوتا۔ حیران کن طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بار اپنی زوجاؤں کو کنویں پر ہی دیکھا تھا۔ اگر پٹھانوں اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کی بات کریں تو ان کے قبائل کے نام میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پختونوں کے قبیلے ربانی سے بنی اسرائیل کا قبیلہ دی ٹرائب آف روبن، شنواری سے دی ٹرائب آف شیمن، لیوانی سے دی ٹرائب آف لیویز، افریدی سے دی ٹرائب آف افریم اور دفتانی سے دی ٹرائب آف نفتالی۔ وزیر یا پھر وزیری، جو کہ بڑے بال اور سخت جان کی وجہ سے مشہور ہیں، ان سے ملتا جلتا بنی اسرائیل کا قبیلہ نذیری ہے، جن کا ایک تاریخی کردار سیمسن اپنے بالوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ دوستو، یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے بھائی موجود ہیں جن کا نظام زندگی شریعت موسوی سے ملتا جلتا ہے اور قبائل کے نام بنی اسرائیل کے قبائل کے نام سے ملتے جلتے ہیں۔ اور کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہیرٹ افغانستان میں ایک قدیم یہودی بستی آباد تھی جو کہ دکھنے میں بالکل افغانی ہی تھے۔ تمام چیزوں میں مماثلت تھی مگر مذہب ان کا یہودیت تھا۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کی مداخلت کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور آج بھی اسرائیل میں آباد ہیں، جنہیں اسرائیل میں افغان جیوز کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ افغان ہوں جنہوں نے بدقسمتی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ افغانستان میں جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے، وہاں آج بھی ان کی قبروں پر یہودی مقدس صحیفہ کے نشانات موجود ہیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 2300 سال پہلے افغانستان اور پاک و ہند کے کچھ علاقوں میں بدھ مت کے ایک معروف رہنما اشوکا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کی زبان سنسکرت تھی۔ افغانستان میں آج سے تقریباً 2300 سال قبل تعمیر کردہ گیا پتھروں کے کچھ باقیات ملے جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ شروع سے ہی یہ سمجھا جاتا تھا کہ پتھروں کے اوپر لکھے گئے یہ الفاظ سنسکرتی زبان کے ہیں، مگر بعد میں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ لکھائی قدیم آرامک زبان میں ہے۔ یہ باقیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کی زبان وہی تھی جو کہ بنی اسرائیل کی زبان تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر مردان میں بھی ایسے ہی پتھروں کے باقیات ملے جن پر آرامک زبان لکھی ہوئی تھی۔ یقیناً 2300 سال پہلے سے موجود یہ نشانات حیران کن ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آج بھی پاکستان اور افغانستان کے بیشتر علاقوں میں بولے جانے والی زبان پشتو اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبری زبان سے ملتی جلتی ہے اور ان کے بے پناہ الفاظ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ دوستو، ایک بہترین مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کا تعلق کس نسل سے ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے پٹھان ایک بہترین مثال ہے۔ پٹھانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک وہم ہو جو کہ ہمیں مجبور کر رہا ہو ایسا سوچنے پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نشانات صرف نشانات نہیں بلکہ چیخ چیخ کر تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ تمام پختون قبائل بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب افغان قبائل یہاں پر آئے ہوں گے تو یہاں پہلے سے موجود کچھ قبائل ضرور ہوں گے جو کہ آج صدیوں کا سفر طے کر کے ایک دوسرے میں اتنے گھل مل چکے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ افغان قبائل کو علیحدہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔